بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گیلانی فورم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید سامعین۔ ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ سے ذکر کریں گے کہ تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی کیا چیز ہے، یہودیوں کے لیے ان کی کیا اہمیت ہے اور وہ کیا دعویٰ کرتے ہیں۔ دراصل تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی ہیں کیا چیز، یہ ساری تفصیلات آپ آج کی اس ویڈیو میں سن سکیں گے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ سامعین، تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی یہودیوں کے لیے روح زمین پر انتہائی مقدس ترین چیزیں ہیں۔ تابوت سکینہ دراصل ایک صندوق کا نام ہے جس میں جلیل القدر پیغمبروں کے تبرکات اور آسمانی اشیاء رکھی گئی تھیں۔ تابوت سکینہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا۔ اس صندوق میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کے تبرکات محفوظ ہیں۔ اسی تابوت سکینہ میں تورات کی وہ تختیاں بھی تھیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے کوہ طور پر یا سینا پہاڑ پر عطا کی تھی۔ قصص الانبیاء میں درج ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی رہنمائی حضرت طالوت علیہ السلام کو دی گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت طالوت کی صاحبزادی سے عقد کیا اور آپ کے دل میں ہی اللہ تعالیٰ نے تابوت سکینہ کی حفاظت کا خیال ڈالا۔ آپ تابوت سکینہ کی حفاظت کے لیے ایک عمارت تعمیر کرنا چاہتے تھے مگر اپنی زندگی میں ایسا نہ کر سکے۔ آپ کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا بیڑا اٹھایا اور جنات کی مدد سے اس کی تعمیر شروع کی۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے آخری مراحل میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا تھا کہ آپ کی زندگی کا وقت پورا ہو چکا ہے، جلد آپ اس دار فانی سے کوچ کر جائیں گے۔ آپ نے جنات کو حکم دیا کہ ان کے لیے شیشے کا ایک کمرہ تعمیر کریں۔ کمرے کی تعمیر مکمل ہونے پر آپ اس میں چلے گئے اور اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو گئے تاکہ موت واقع ہو جانے پر آپ کا جسم مبارک زمین پر نہ گرے اور جنات یہی سمجھتے رہیں کہ آپ زندہ ہیں اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر مکمل کریں۔ قرآن میں اس واقعے کا ذکر موجود ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہیکل سلیمانی کی تعمیر جنات نے مکمل کر لی تو اللہ کے حکم سے جس لاٹھی کے سہارے حضرت سلیمان کھڑے تھے اسے دیمک نے کھا کر کھوکھلا کر دیا اور آپ کا بوجھ نہ سہار سکی، اور آپ جو موت واقع ہو جانے کے بعد اس کے سہارے کھڑے تھے گر گئے، جس سے جنات اور دیگر مخلوقات کو آپ کی موت کا علم ہوا۔ ہیکل سلیمانی کے اندر ایک اور کمرہ نما عمارت بھی تعمیر کی گئی تھی جسے قدس کا نام دیا گیا تھا، جہاں ایک پردہ کے پیچھے محراب تھی جس میں تابوت سکینہ کو رکھا گیا تھا۔ سامعین، بنی اسرائیل کے مذہبی رہنماؤں میں یہ رواج تھا کہ وہ ہر سال ایک مقررہ تاریخ میں اپنی باری پر تنہا قدس میں پردے کے پیچھے اس محراب میں داخل ہو کر تابوت سکینہ اور اس میں موجود چیزوں کی صفائی کرتے تھے اور اس مقدس محراب میں عبادت اور دعائیں کرتے تھے۔ یہی وہ محراب ہے جہاں حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں نیک فرزند کی بڑھاپے میں خوشخبری دی تھی۔ بنی اسرائیل کے لیے یہ قبلہ کے طور پر مقرر کیا گیا تھا۔ یہ مسلمانوں کا بھی قبلہ اول رہا ہے اور پھر مدینہ میں مسجد قبلہ تین بھی امامت کرواتے ہوئے حضور پر بذریعہ وہی حکم نازل کیا گیا کہ آپ اپنا رخ کعبہ شریف کی طرف کر لیں۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ تابوت سکینہ ہیکل سلیمانی میں قدس کے اندر اہل بابل کے حملے تک محفوظ رہا۔ بعض روایات میں ہے کہ اہل بابل اسے اپنے ساتھ لے گئے، جبکہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ اسے آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل نے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کیا۔ کچھ عرصہ بعد رومیوں نے حملہ کر کے ہیکل سلیمانی کو آگ لگا دی۔ حکومت کے دوران رومیوں نے اس جگہ ایک عبادت گاہ بنائی
اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب یروشلم فتح ہوا تو آپ خود یہاں تشریف لائے۔ آپ نے رومیوں کی تعمیر کردہ عبادت گاہ سے کچھ فاصلے پر دعا فرمائی۔ یہ ٹھیک وہی جگہ ہے جہاں مسجد اقصیٰ تعمیر کی گئی۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ جس جگہ مسجد اقصیٰ واقع ہے وہاں قدس اور ہیکل سلیمانی تھے۔ ہیکل سلیمانی کی ایک بار پھر تعمیر کے لیے ان کی کوششیں جاری ہیں اور مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کی مذموم کوششیں بھی وہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ مقدس تبرکات کی تلاش کے نام پر مسجد اقصیٰ کی بنیادوں تک کو کھوکھلا کر دیا ہے اور وہاں کئی سرنگیں بنا دی گئی ہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جن پتھروں سے ہیکل سلیمانی تعمیر کی گئی تھی وہ اسی جگہ زمین میں دفن ہیں اور ان کی تلاش کے بعد دوبارہ سے وہ ہیکل سلیمانی انہی پتھروں سے تعمیر کی جائے گی۔ مسلمان کے لیے یہ جگہ اس لیے مقدس ہے کہ یہ ان کا قبلہ اول ہونے کے ساتھ ساتھ مسجد اقصیٰ کا مقام بھی ہے، جہاں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے موقع پر آسمان جانے سے پہلے مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء اور رسولوں کی امامت کروائی تھی۔ یہودی ہیکل سلیمانی کے بارے میں کی ایک بچ جانے والی یعنی یہودیوں کی جو ایک چیز ہے کہ یہودی ہیکل کی ایک بچ جانے والی پسماندہ دیوار میں واقع دروازے کے متعلق عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ قیامت سے قبل ان کے آخری نبی اور بادشاہ کی واپسی کا راستہ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جب اس دروازے سے ان کا بادشاہ نکلے گا تو ان کے پیچھے تمام مردے اٹھ کھڑے ہوں گے، جبکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق قیامت کے قریب دجال کا ظہور ہوگا اور تمام دنیا کے یہودی اس کی بادشاہت اور نبوت کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں گے۔ سامعین، یہ تھی وہ اہم معلومات۔ اب ہم آپ کو تھوڑا سا مزید بھی بتا دیتے ہیں کہ تابوت سکینہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ کس نبی کو دیا۔ تابوت سکینہ یہ شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا ایک صندوق تھا جو آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ پوری زندگی آپ کے پاس رہا، پھر بطور میراث آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کو ملا، اور بعد میں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا جس میں وہ اپنا خاص سامان اور تورات شریف رکھا کرتے تھے۔ سامعین، یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے اور ان کو شکست کا ڈر ہوتا تو اس صندوق کو آگے رکھتے، تو اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا کہ مجاہدین کے دلوں کو چین، آرام اور سکون حاصل ہو جاتا، اور صندوق وہ جتنا آگے بڑھاتے آسمان سے نصر من اللہ و فتح قریب کی بشارت یعنی بشارت عظمیٰ نازل ہوتی۔ بنی اسرائیل میں جب بھی کبھی اختلاف ہوتا تو وہ اسی صندوق سے فیصلہ کراتے۔ صندوق سے فیصلہ کی آواز خود ہی آتی۔ الغرض یہ تابوت بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ ثابت ہوا۔ لیکن جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہوئے اور ان لوگوں میں سرکشی اور ظلم و جبر کا دورہ عام ہوا تو ان کی بد اعمالیوں کی نحوست کی بدولت اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب نازل ہو گیا کہ قوم عمالقہ کے ایک لشکر جرار نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا اور بنی اسرائیل کو تہس نہس کر دیا۔ ان میں قتل عام کیا اور ان کی بستیوں کو تحت و تاراج کیا اور متبرک صندوق کو بھی اٹھا کر راستے میں نجاستوں کے کوڑے میں پھینک دیا۔ اس بے ادبی کی سزا میں اللہ نے قوم عمالقہ پر وبا مسلط کی جس سے طرح طرح کی بیماریاں ان پر مسلط ہوئیں۔ اس وبا سے قوم عمالقہ کے 5 شہر آن کی آن میں تباہ ہو کر ویران ہوئے، جس سے ان کو یہ بات ماننی پڑی کہ یہ جو بھی ہو رہا ہے یہ سب کچھ اللہ کا عذاب ہے، اور جو صندوق سکینہ کی وجہ سے اللہ نے ان پر مسلط کیا ہے۔ ان کی آنکھیں کھولنے میں ذرا دیر بھی نہیں لگی، سو انہوں نے صندوق سکینہ تلاش کر کے بیل گاڑی میں ڈال کر بیل گاڑی کو بنی اسرائیل کی طرف پھونک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے یہ مبارک صندوق اٹھا کر بنی اسرائیل کے بابرکت نبی
حضرت شموئیل علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ اس وقت شموئیل علیہ السلام نے طالوت کو اپنی اسرائیل پر بادشاہ مقرر فرما دیا تھا۔ اس وقت بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی ماننے کو تیار نہ تھے، اور انہوں نے یہی شرط ٹھہرائی تھی کہ جب صندوق سکینہ آئے تو ہم طالوت کی بادشاہی کی اطاعت کریں گے۔ چنانچہ وہ صندوق ان کے سامنے پیش کیا گیا اور انہوں نے طالوت کی بادشاہی کی یعنی جو اطاعت تھی وہ قبول کر لی۔ یقیناً آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ جلد ہی نئی ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔